بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. صدق الله مولانا العظيم. محترم دوستو، بزرگوں، بھائیوں، دنیا میں جو بھی آیا ہے اسے یہاں سے جانا ہے. کوئی دنیا میں ہمیشہ رہنے والا نہیں ہے، اور دنیا میں انسانوں کے پاس جو کچھ ہے وہ بھی ان سے چھوٹنا ہے. کوئی اپنے ساتھ لے کر جانے والا نہیں ہے. اللہ نے ہمیں دنیا میں جو پیدا کیا ہے اس لیے پیدا کیا ہے کہ ہم اس دنیا کی زندگی میں جو کچھ ہمارے پاس ہے اس سے اپنی آخرت بنائے. مرنا تو یقینی ہے، ہر ایک جانتا ہے یقین کے ساتھ، چاہے وہ مسلمان ہو یا غیر مسلم ہو. ہر ایک یہ یقیناً بات جانتا ہے کہ مجھے اس دنیا میں رہنا نہیں ہے، مجھے ایک دن مرنا ہے اور دنیا کو چھوڑنا ہے. یہ دنیا کے تمام انسانوں کے بیچ میں متفقہ محض فیصلہ ہے کہ جو آیا ہے اسے ایک دن مرنا ہے اور اس دنیا کو چھوڑ کر جانا ہے. اور ہر نبی نے اس بات کی بھی خبر دی ہے کہ دنیا چھوڑ کر جا کر آخرت میں جو بھی جائے گا اسے وہاں ہمیشہ رہنا ہے. موت کے بعد کی زندگی ہمیشہ کی ہے، وہ کبھی ختم نہیں ہوگی. جو اپنی آخرت بنا کر جائے گا وہ ہمیشہ کے لیے وہاں جا کر کامیاب ہوگا. ہاں، اللہ تعالی شانہ ایمان والے اپنے بندوں کو قیامت کے دن حساب و کتاب ہونے کے بعد ایک اعلان کروائے گا، یا عباد لا خوف علیکم اليوم ولا انتم تحزنون. او میرے بندو، آج کے دن کے بعد تمہیں نہ کوئی خوف ہے نہ غم ہے. ہمیشہ کے لیے تمہیں بے خوف اور بے فکر زندگی ملے گی اور گزارنی ہے. ہمیشہ کی کامیابی ہے. اللہ کے بندے کون ہیں؟ یا عبادی، جو اللہ نے فرمایا میرے بندو، تو بندے کون اللہ کے؟ الذین آمنوا وکانوا یتقون. اللہ کے بندے وہ ہیں جو دنیا کی زندگی میں محنت کر کے اپنے ایمان کو بنائیں، اپنے یقین کو درست کریں. ایمان والے جو ہیں وہ اللہ کے بندے ہیں. الذین آمنوا، جو دنیا میں ایمان والے تھے وہ ایمان اپنے دل میں ایمان کو محنت کر کے اتار کر جو لائے ہوں گے اسے اللہ کہیں گے میرے بندو.
وَكَانُوا يَتَّقُونَ، اور دنیا میں اللہ سے ڈر کر زندگی گزارتے تھے، تقوی والے، اللہ سے ڈرنے والے، ایمان بنا کر اور ایمان پر محنت کر کے دل میں اتنا خوف خدا پیدا کرنا کہ جو خوف خدا انسان کو زندگی کے ہر موقع پر اللہ کی منع کردہ چیزوں سے روک دے۔ دنیا میں اللہ نے اپنے بندوں کو زندگی دی ہے اور زندگی گزارنے کے تمام اسباب اللہ نے پیدا کیے ہیں، تو اللہ نے جیسے زندگی دی اور اسباب پیدا کیے ہیں، تو اللہ نے نبیوں کے ذریعے اپنے نبیوں کو یہ تعلیم بھی دی ہے کہ دنیا کے اسباب میں تمہیں کیسے چلنا، کیا کرنا، کیا نہیں کرنا، نہ کرنے کی چیز کو چھوڑنا اور کرنے کے اللہ کے احکام کو بجا لانا، اسی کا نام تقویٰ ہے۔ اس لیے میرے بھائی میرے عزیزو، ہم اور آپ خوب جانتے ہیں کہ ہمارے گھروں میں جو بچہ پیدا ہوتا ہے پہلے دن اس کے کان میں کیا کہا جاتا ہے؟ پہلے دن دنیا میں آنے کے ساتھ اللہ نے اپنے پیارے نبی کے ذریعے ہمیں یہ تعلیم دی ہے کہ تمہارے بچے کے پیدا ہونے کے بعد فوراً اس کے کان میں اذان کہو اور اسے دنیا میں آنے کا صحیح مقصد سمجھاؤ کہ تم دنیا میں کیوں آئے ہو۔ ایک کان میں اذان ہے اور ایک کان میں اقامت ہے۔ ہاں، بلکہ یوں سمجھیے کہ دنیا میں آنے کے ساتھ ہمارے کان میں اذان بھی ہو گئی ہے اور اقامت بھی ہو گئی ہے۔ مرنے کے بعد کسی کے لیے اذان نہیں کہی جاتی، جہاں مرا جنازہ سامنے آیا اور اذان ہو چکی ہے، اب اس کی نماز پڑھو، جنازے کی نماز ادا کرو اور اسے اپنی جگہ پر پہنچا دو، یہ اللہ کا حکم ہے۔ تو گویا ہماری اذان بھی ہو گئی، اقامت بھی ہو گئی، اس کے درمیان کا ایک تھوڑا سا زندگی کا زمانہ ہے، اس میں اللہ اپنے بندوں سے یہ کہہ رہے ہیں کہ اپنی مرضی پر نہ چلو، ہم نے جیسے تمہیں زندگی گزارنے کو کہا ایسے گزارو تاکہ تمہاری دنیا اور آخرت بن جائے گی۔ دنیا اور آخرت کی زندگی بننے کا تعلق ملک و مال نہیں ہے، اس لیے اللہ نے قرآن پاک میں ملک مال والوں کے واقعات کو بیان کیا اس امت کے لیے کہ دیکھو تم سے پہلے گزرے ہیں، ان کے پاس ملک مال بہت زیادہ تھا لیکن انہوں نے اللہ کی اطاعت زندگی کو چھوڑا جس کی بنیاد پہ ناکام ہو گئے۔ قرآن پاک کو پڑھنا چاہیے۔ اللہ نے اس امت کے لیے رہبری کے لیے اپنا کلام پاک اتارا ہے کہ دیکھو تم سے پہلے یہ گزرے ہیں، یہ حکومت والا تھا فرعون، یہ قارون مال والا تھا، یہ قوم سبا باغات اور کھیتی والے تھے، اور یہ قوم شعیب یہ بڑی بڑی تجارتی منڈیوں والے تھے، اور یہ قوم سمود یہ بڑی حرفت اور صنعت والے تھے۔ ان کے پاس جو کچھ تمہارے پاس ہے، جن چیزوں کے پیچھے تم دھوکہ کھا کے اپنی زندگی کو برباد کر رہے ہو، یہ ان کے پاس تھا لیکن اس کے باوجود یہ ناکام ہوئے ہیں، تم بھی ناکام ہو جاؤ گے، چاہے ہو ہی رہا ہے۔ مسلمان جو ہے اپنی دنیا کے اسباب، چاہے وہ حکومت ہو، مال ہو، پیسے ہو، کوڑیاں ہو، ٹھیکرے ہو، زمین ہو، جاگیرداری ہو، اور چاہے کرسیاں ان کے پاس ہو، اور چاہے اپنے ملک میں ہو چاہے کسی ملک میں ہو، ہر ایک اپنی زبان سے ہی کہتا ہے کہ میں پریشان ہوں، میں ناکام ہوں۔ اللہ نے ناکامی ڈالی ہے۔ ہاں، اس مسلمان کے پاس حکومت ہے لیکن ان حکومتوں میں اس کی عزت نہیں ہے، اس میں ناکامی ہے۔ کیوں کہ اپنی حکومت کے نقشوں میں اللہ نے اسے جس لیے پیدا کیا تھا وہ مقصد چھوڑ کر اس میں زندگی گزار رہا ہے۔ اور صحابہ کو اللہ
اللہ نے دنیا میں عزت دے کر یہ بات سمجھائی اس امت کو کہ دیکھو میرے نبی کے صحابہ نے اپنی زندگی پر محنت کر کے اللہ کی اطاعت پر زندگی اختیار کی، اللہ نے انہیں دنیا میں کتنی عزت دی۔ ان کے زمانے کی بڑی بڑی طاقتیں، ہاں، جن کا پوری دنیا میں جن کی محدود و یہ تھا، انہیں خدا نے ناکام کیا صحابہ کے سامنے اپنی قدرت سے، اور یہ حقیقت سمجھائی کہ جو بھی انسان اور جو بھی دنیا میں ایمان والا بن کر اور اللہ کا بندہ بن کر زندگی گزارے گا، اللہ تعالیٰ اسے کامیاب کرے گا، اور جو بھی اللہ کی اطاعت کو چھوڑے گا، چاہے حکومت ہو اس کے پاس ہو، چاہے وزارت اس کے پاس ہو، اور چاہے دنیا میں بڑی بڑی منڈیاں ان کے ہاتھ میں ہو، جیسے اللہ نے ان کو ناکام کیا ہے تمہیں بھی ناکام کیا جائے گا۔ اس لیے قرآن پاک میں اللہ نے اس امت کو کہا ہے لقد کان فی قصصہم عبرۃ لأولی الالباب، یہ جو تمہارے سامنے ہم قرآن پاک میں پچھلی قوموں کے واقعات جو بیان کر رہے ہیں، یہ تمہاری عبرت کے لیے ہے کہ اس سے عبرت دو، اور تمہیں جو اللہ نے جس شعبے میں پیدا کیا ہے اس شعبے میں اس بات کی کوشش کرو کہ تم اللہ کی اطاعت والی زندگی اختیار کر کے کامیاب ہو جاؤ، ورنہ تمہارا بھی انجام یہی ہوگا جو ان کا ہے، ہو رہا ہے۔ اس لیے بھائیوں، ہم جو پریشانیاں اور دنیا میں مصیبت کے شکار ہیں، اس کا علاج یہ نہیں کہ دنیا کے اندھے کر رہے ہیں حکومتوں پر، وزارتوں پر، ڈگریوں پر اور مخلوق کی غلامی میں۔ جس اللہ نے اسے اپنی عبادت و غلامی کے لیے پیدا کیا تھا، اسے چھوڑا اس نے تو یہ 50 کا غلام بن گیا، اور اس کے بعد بھی اس کا مسئلہ حل نہیں ہو رہا۔ مسئلہ ایک ہی ہے کہ اب ہم اور آپ اپنی زندگی کو صحابہ کی طرح محنت کر کے اور اللہ کے دین کو زندگی میں اور اپنے گھروں میں، اپنی تجارتوں میں، اپنی حکومتوں میں اور اپنی زندگی کے ہر شعبے میں اللہ کے دین کو داخل کر کے زندگی گزارے ہیں، تو پھر اللہ آسمان سے ہر ایک کے لیے کامیابی کا فیصلہ کرے گا۔ زمین والے جو کر رہے وہ نہیں ہوگا، آسمان والا جو کرے گا وہی ہوگا، اور یہی ہو رہا ہے۔ کل کو دوست آج دشمن ہے اور آج دشمن کل دوست بن جاتے ہیں، وہ یہ نہیں ہوتے، وہ تو اوپر سے فیصلہ ایسا آتا ہے۔ ہماری اور ہماری اولادوں کی زندگی میں محبت ڈالیں گے اللہ، اگر اللہ ان ہمارے دلوں میں محبت ڈالیں گے تو ہماری زندگیوں میں اس محبت کے محدود اثرات ہم دیکھیں گے، اور اگر ہم نے اللہ کی اطاعت کا راستہ چھوڑا اور جو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی طرف سے زندگی گزارنے کا راستہ لے کر آئے جسے دین اسلام کہتے ہیں، اگر ہم نے اس کو چھوڑا تو ہم میرے بھائیوں کامیاب نہیں ہو سکتے اور ان مشکلات سے نہیں نکل سکتے، بلکہ اللہ انہی اسباب میں آسمان سے ناکامی کے فیصلے کرے گا۔ اس لیے اللہ نے قرآن پاک میں اپنا ضابطہ بتایا اس امت کو، 2 ضابطے بتائے۔ ایک ضابطہ تو یہ بتایا من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حیاة طیبہ، جو بھی مرد، مسلمان مرد ہو یا عورت ہو، اپنی زندگی میں ایمان کو حاصل کریں گے اور اپنے دل کے اندر ایمان کی حقیقت اتاریں گے اور اپنی زندگی کو اللہ کی اطاعت والی گزاریں گے، اللہ تعالیٰ اسے خوشحال زندگی دے گا، خوشحالی آئے گی زندگی میں، محبتیں آئیں گی، ایک دوسرے کی ہمدردیاں آئیں گی، دشمنیوں کو خدا ختم کر دے گا۔ اللہ نے قرآن پاک میں صحابہ پر اپنا احسان بتایا، وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، اللہ کے دین کو مضبوطی سے پکڑو اور دین چھوڑ کر پارٹیاں، الگ الگ پارٹیاں نہ بن جاؤ۔ ہمارا تو دین ایک ہے، جب ہمارا دین اللہ ایک، نبی ایک، تو ہم بھی ایک۔ اقبال مرحوم نے اسی کو کہا ہے اس امت کے اندر، شورے ہو گئے دنیا سے مسلمان نابود،
کہ دنیا میں یہ تمام چرچے چل رہے ہیں مسلمان برباد ہو گیا، ختم ہو گیا، نابود ہو گیا. ہم یہ کہتے ہیں کہ تھے بھی کہیں مسلم موجود. یہ جو آج کل دنیا میں نظر آ رہے ہیں یہ مسلمان ہے کیا؟ اور یہ جو برباد ہو رہے ہیں وہ مسلمان تھے کیا؟ ہم یہ کہتے ہیں کہ تھے بھی کہیں مسلم موجود. یہ جو حالات سے دو چار ہو کا پتہ نہیں کہاں سے کہاں جانا پڑتا، کہاں سے کہاں برباد ہو رہے ہیں. شورے ہو گئے دنیا سے، مسلمان نابود. ہم یہ کہتے ہیں کہ تھے بھی کہیں مسلم موجود. وَإِذَا مُتُّمْ نَصَارَىٰ تو تمدن میں ہنود. تمہاری زندگی اور تمہارا معاشرت اور کلچر تو عیسائیوں کا ہے، نصارہ کا ہے. تمہارا لباس، تمہارا چہرہ مورا، تمہاری زندگی میں تمہاری شادیاں اور بیاہ اور جتنے اعمال تمہارے ہیں وہ تو حضور والے نہیں ہیں، نصارہ والے ہیں. اور تمہارے عقیدے اور تمہاری دل کا یقین وہ ہے جو یہودیوں کے پاس ہے. یہودیوں کا یقین کیا؟ مال پیسے سے کام بنے گا، اسی پر وہ محنت کر رہے ہیں دنیا میں. اور اسی مال اور دنیا کی خاطر انہوں نے نبیوں کو قتل کیا ہے. یہودیوں نے بات نہیں مانی نبیوں کی، اور اللہ نے انہیں ایسا ذلیل کیا کہ وہ ذلت سے نہیں نکل سکے. وَزَعَمْتُمْ نَصَارَىٰ کہ تمہارے چہرے مہرے، تمہاری معاشرت، تمہارا کلچر یہ تو نصارہ والا ہے. شاید یہی ہو رہا ہے. وہ جو فیشن بنا کر دیتے ہیں مسلمان کا بچہ خوشی سے لے رہا ہے اور سنت نبی کی سنت کو چھوڑ رہا ہے. وَزَعَمْتُمْ نَصَارَىٰ تو تمدن میں ہنود. عقیدہ اندر کا یقین تمہارا یہودیوں کا ہے. یہ مسلمان ہے جنہیں دیکھ کے شرمائے ہنود. ہنود والا نے مشرکین والا تو کلچر ہے، اور تمہیں دیکھ کر کہ یہ تو کچھ ہے، کلچر کچھ ہے، اس کا فکر سوچ کچھ ہے. یہ ہے کون؟ یہ مسلمان ہے جنہیں دیکھ کے شرمائے یہود. یہ مسلمان وہ ہیں جن کو یہودی جب دیکھتا ہے تو شرماتا ہے کہ یہ مسلمان کیسا مسلمان ہے، اس کا کلچر کچھ ہے، اس کا دل کا یقین مشرکین جیسا ہے. یہ ہوگا یوں ہوگا، یہ ہوگا یہ ہوگا، وہ پھونک مارے گا تو کام ہوگا اور یہ وہ نہیں مارے گا. یہ تمام عقیدے جو چل رہے ہیں میرے دوستو، یہ ایمان کے خلاف کے عقیدے ہیں. یہ مسلمان ہے جنہیں دیکھ کے سمجھ. یوں تو سید بھی ہو، مرزا بھی ہو، افغان بھی ہو، تم سبھی کچھ بتاؤ تو مسلمان بھی ہو. تمہارے دعوے ہیں ہم سید ہیں، تم مرزا اپنے آپ کو کہتے ہم مرزا ہیں، ہم افغانی ہیں. ہاں تم سید بھی ہو، مرزا بھی ہو، افغان بھی ہو، تم سب کچھ ہو، لیکن بتاؤ کہ مسلمان بھی ہو. تمہیں تو اللہ کے نبی نے کلمے کی دعوت دے کر اپنی تمام لائنوں سے ہٹا کر ایک لائن پر آنے کو کہا ہے کہ کلمے والے بنو، اللہ کے بندے بنو اور اللہ کی اطاعت کا زندگی گزارو. اگر یہ زندگی اختیار کرو گے تو پھر اللہ اپنی قدرت سے تمہیں کامیاب کرے گا اور اللہ تمہاری حفاظت کرے گا. ہاں، اور دنیا اور آخرت کو دنیا اور آخرت میں تمہیں ہمیشہ کے لیے کامیاب کر دے گا. اسی میرے بھائیوں، تبلیغ و دعوت کی محنت کے ذریعے ہر مسلمان سے ایک ہی بات کہی جا رہی ہے کہ جو پیدا ہونے کے وقت میں ہمیں جو کلمہ اور ویدوس اذان ہمارے کان میں ڈال کر ہمیں جو زندگی کی حقیقت سمجھائی ہے، اس پر زندگی کی حقیقت تک اپنے آپ لاؤ. ایک اللہ کی بڑائی دل میں اتارو اور ایک اللہ کی وحدانیت کو محنت کر کے دل میں اتارو اور ایک ہی اللہ سب کچھ کرنے والا ہے، یہ تمہاری زبان کا بول بناؤ. اس لیے حضور نے فرمایا قولوا لا الہ الا اللہ، زبان سے بولو یہ کہ اللہ کے سوا کسی کے ہاتھ میں کچھ نہیں ہے، سب کچھ ایک اللہ ہی کے ہاتھ میں ہے اور اللہ ہی عبادت اور اطاعت کے قابل ہے. ہاں، پہلی ذمہ داری ہے، سب سے پہلی ذمہ داری
دنیا میں آنے کے بعد سب سے پہلی ذمہ داری جو اللہ نے سمجھائی ہے یہ ہے کہ اللہ کا بندہ بن کر زندگی گزارو، محنت کرو، اور نبی کے امتی ہونے کے اعتبار سے نبی والی محنت کو اپنی زندگی کا مقصد بنا کر زندگی گزارو، تو اللہ تمہیں کامیاب کر دے گا۔ ہاں، اللہ کے نبی نے یہی دعوت دی ہے، یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، او دنیا کے انسانوں لا الہ الا اللہ کو زبان سے دعویٰ کرو، بولو، اللہ تمہیں کامیاب کرے گا۔ ایک اللہ کو ماننا جیسا کہ وہ ہے، اور ایک اللہ ہی کی مان کے زندگی گزارنا جیسا کہ وہ ہم سے چاہتا ہے، اپنے کاروبار میں، دکانوں میں، اپنی زندگی کے ہر شعبے میں جیسے اللہ چاہتا ہے ایسے زندگی گزارنا۔ یہ ہے کلمہ، کلمہ کو لا الہ الا اللہ، ایک اللہ کیسے ہوگا اور ایک اللہ ہی کامیاب کرے گا۔ اسی میرے بھائیوں میں عزیزوں، ہم سب سے ایک بات کہی جا رہی ہے کہ بھائی دوستو، ہماری زندگی میں دین آنے کا ایک ہی راستہ ہے، اور یہ ہے کہ نبی والی محنت کو زندگی میں داخل کرو۔ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ سے سب سے پہلی جو محنت کروائی ہے وہ ایمان اور یقین کی محنت کروائی ہے، کلمے کی محنت، کہ دل کا یقین ٹھیک کرو۔ یہ دل میں جو یقین بیٹھا ہوا ہے نا، مال ہوگا تو کام ہوگا، کہ یہ یقین غلط ہے۔ اگر مال سے کامیابی ہوتی تو قارون کامیاب ہو جاتا، بہت مال دیا تھا اللہ نے اس کو، کہ کامیاب نہیں ہوا، ناکام ہوا ہے۔ مال سے زندگی نہیں بنتی، اور نہ مال سے کام بنتے ہیں۔ مال سے تو وہی ہوتا ہے جو اللہ چاہتا ہے، عزت چاہتا ہے عزت ملتی ہے، ورنہ میرے دوستوں آدمی ذلیل ہو جاتا ہے، ورنہ اسی کے مال میں اس کی یہ ہلاک ہو جاتا ہے۔ جی ہاں، اس لیے بھائی یقین کو بنانا ہے۔ ہمارا یقین بگڑا ہوا ہے، اور ہمارا یقین اللہ کی ذات سے ہٹ کر مخلوق پر آیا ہے۔ جس کا یقین جس پر ہے، آدمی اسی کے پیچھے رات ہی محنت کرتا ہے کہ مجھے مل جائے۔ مال والے کا یقین مال پر ہے تو مال کے پیچھے اندھا پر چل رہا ہے، اور جس راستے سے بھی مال ملے وہ مال میرے پاس آنا چاہیے، نہ حلال دیکھے گا، نہ حرام دیکھے گا، نہ ظلم دیکھے گا، کچھ نہیں دیکھے گا، مال آنا چاہیے۔ حکومت والا، حکومت کا یقین اس کے دل میں ہے تو حکومت حاصل کرنے کے لیے جو چاہے کرنا ہو کر لے گا۔ ہاں، اس لیے میرے بھائی میرے عزیزو، یقین بنے گا یقین کی محنت سے، اور دل میں جو یقین ہوگا وہی کرے گا آدمی، چاہے کتنے اللہ والوں کے پاس جا کے بیٹھے اور ان کو اپنے گھر لے جائے، لیکن دل میں یقین دوسرا بیٹھا تو وہی کرے گا، وہ اللہ والوں کو بھی دھوکہ دے گا۔ ہاں، گھر میں لے جا کر اللہ والوں کی تعلیمات کے خلاف گھر کا پورا بنا رکھا ہے، اور اللہ والوں کو گھر میں لاتا ہے تو سب پر پردہ ڈالتا ہے، دھوکہ دیتا ہے۔ اس لیے میرے بھائی میرے عزیزو، محنت کرنے سے دین آئے گا۔ ایمان میں سب سے پہلے ایمان ہے، جتنا ایمان دل میں قوی مضبوط ہوگا، اور دل میں جتنا خوف خدا آئے گا، اور دل میں جتنا اللہ کی قدرت پر یقین آئے گا، آدمی کی زندگی کا قدم وہی چلے گا، اللہ کی اطاعت زندگی میں آئے گی۔ ہاں، آپ نے دیکھا ہوگا بہت سے بیچارے غلط زندگی گزارنے والے اللہ کی راہ میں نکلتے ہیں، اور اللہ کی راہ میں نکل کے جب ان کا یقین اندر سے بنتا ہے تو یقین بننے کے ساتھ سب سے پہلا توبہ کرتا ہے اپنی غلط زندگی سے، اور غلط زندگی چھوڑتا ہے وہ، اور زندگی اللہ کی اطاعت آنا شروع ہو جاتی ہے، اندر یقین بنا ہے۔ ہاں، اور اللہ والوں کے بچے ہیں اور دینداروں کے گھروں میں ہیں، لیکن یقین بگڑا ہوا ہے تو وہی کرتا ہے جو اندر ہے، کوئی پرواہ نہیں کرتا کہ میرا باپ کون ہے، میرا خاندان کون ہے، میں کیا کر رہا ہوں، مجھے یہ کرنا چاہیے کیا۔ سب سے پہلے میں مسلمان ہوں تو کیا مسلمان کے لیے یہ چیز زیبا ہے جھوٹ بولنا؟ مسلمان کے لیے میرے دوست اپنے کاروبار میں دھوکہ دینا کیا اس کے لیے زیبا نہیں ہو سکتا؟
اسے اللہ نے حکومت کی کرسی پہ بٹھایا تو ظالم بنے گئے، ظلم کرے گئے، اور اپنی حکومتوں کو چلانے کے لیے پارٹیاں بنا کے چلے گئے۔ یہ تو فرعون کی لائن ہے۔ فرعون حکومت کرنے کے لیے اس نے اپنی پبلک کی پارٹیاں بنائی تھی۔ ہاں، آپ قرآن سے پڑھیے، اور ایک دوسرے کے خلاف کیا تھا، یہ لڑتے رہے، میں حکومت کرتا رہوں۔ تاسیم میم تلک آیات الکتاب المبین نتلو علیک من نبأ موسیٰ وفرعون لقوم یؤمنون ان فرعون علا فی الارض وجعل اہلہا شیعا، کہ فرعون متکبر، گھمنڈی، اپنے سر کو گھمنڈی زندگی گزارتا ہوا، اس نے اپنی پبلک میں پارٹیاں بنائی تھی، اور جس کے پاس طاقت تھی وہ کمزوروں کو دباتا تھا۔ بنی اسرائیل اس وقت میرے دوستوں کمزور تھے، تو ان کی عورتوں کو اپنے گھروں کا کام کاج کرنے کے لیے رکھتے تھے، اور ان کے بچوں کو، لڑکوں کو ذبح کر دیتے تھے۔ وہ خدا نے قرآن پاک میں واقعہ پورا بیان کیا ہے اس مسلمان سے، تاکہ یہ مسلمان عبرت لے اور یہ مسلمان زندگی کی ترتیب صحیح کرے، ورنہ ظالم مسلط ہوں گے۔ ہاں، حکام کچھ بھی نہیں ہے، اصل اوپر کا فیصلہ ہے، اور اللہ کے نبی کا فرمان ہے، اعمالکم اموالکم، جیسے عمل کرو گے خدا ایسے تم پر حاکم لائے گا۔ اپنی زندگی کے رخ کو ٹھیک کرنا، اس لیے ہر فرد امت اپنے یقین کو بنائے۔ ہم فکر کریں اس بات کی کہ ہمارے گھر کے خواتین، عورتوں کے دلوں میں یقین اللہ کا آئے، نبی کا یقین آئے، نبی کے اخبار کا یقین آئے، آخرت اور موت کے بعد کا یقین آئے کہ مجھے مرنا ہے، اللہ کو جواب دینا ہے، میرے سامنے تو آخرت میں جنت و جہنم کا مسئلہ ہے، اگر میں نے دنیا میں اللہ کو ناراض کیا تو آخرت میں میرا کیا ہوگا۔ یہ یقین اور ایمان بنانا اپنا بھی، اپنے گھر کی عورتوں کے بھی، اپنے بچوں۔ ہمارے بچے سب بنے، ٹھیک ہے، بناؤ ڈاکٹر انجینئر بنانا ہو، لیکن ڈاکٹر انجینئر بنانے سے پہلے ان کو ایمان والا بناؤ، ان کے دل میں خوف خدا آئے، ان کے دل میں آخرت کا فکر آئے، ان کے دلوں میں اپنی مسلمان ہونے کے بعد ذمہ داری کا شعور احساس پیدا ہو۔ مسلمانی کے مسلمان دعوے کے لیے نہیں ہے، مسلمان تو ذمہ داری کے لیے ہے۔ وہ اپنی ذمہ داری اللہ کی طرف سے جو دی گئی ہے اس ذمہ داری کو پورا کرنے کے لیے وہ، اور جب یہ اپنی ذمہ داری پوری کرے گا تو اللہ اسے دنیا میں عزت دے گا، اس کو سربلند کرے گا۔ انتم الاعلون ان کنتم مومنین، تم ہی سربلند ہو، شرط ایک ہے کہ تم ایمان والے بنو۔ میں ایمان والا ہوں، اپنے ایمان کو بنانا یہ محنت سے بنے گا۔ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کا ایمان بنایا، پہلے ایمان بنا، ایمانی مجلسوں میں اور ایمانی حلقوں میں بیٹھ کر اللہ ہی کی قدرت کو سنا، آخرت کو سنا، موت اور موت کے بعد کی زندگی میں آنے والے حالات کو سنا، جس کی بنیاد پر اندر یہ بات اتری تو زندگی کا رخ صحیح ہو گیا۔ آج ہماری زندگیوں میں سے دین کی محنت نکلی ہے، اور دین کی محنت نکلنے کی بنا پر ہمارے گھروں سے دین نکلا۔ جب ہمارے گھروں سے دین نکلا تو پھر ہمارے گھروں میں پریشانی آئی، آپس میں لڑائی آئی، ایک دوسروں کے ساتھ میں دوستوں جھگڑے آئے۔ میاں بیوی میں جھگڑا، میاں بیوی بنے تھے جھگڑنے کے لیے نہیں، لیکن میاں بیوی بنے اور زندگی میں خدا کے احکام کو چھوڑا، جس کی بنا پر اللہ نے ان کے دلوں میں نفرت ڈالی، اوپر سے آیا۔ اس لیے میرے بھائیوں، ہم اور آپ
رحم کھائیں اپنے پر، اپنی اولاد پر. اپنی اولاد کو مال دے کر جانے سے کامیابی نہیں ملے گی. ورنہ دنیا میں بہت سے بادشاہ ہم سے پہلے گزرے، انہوں نے اپنی اولاد کو حکومتیں دی، اور لیکن ان کی زندگیوں میں دین نہیں تھا، اور ایمانی زندگی ذمہ داری نہیں تھی، تو وہ حکومت کے ہوتے دنیا میں میرے دوستوں ناکام ہو گئے. اس لیے میرے بھائیوں، اپنی اولاد کو ایمان دینا، نبی والی زندگی دینا جس کے ساتھ اللہ کی تائید اور مدد ہے. نبی والا فکر و درد، نبی والا فکر نہیں تھا میں دنیا بناؤ مر جاؤں. نبی والا فکر یہ تھا کہ جیسے میں اللہ کا بندہ ہوں، دنیا کے انسان اللہ کے بندے بن کے کیسے جیے. یہ آپ کا فکر تھا رات دن، اور یہی اللہ سے رونا دھونا تھا آپ کا. ہاں، اور آپ نے اپنے صحابہ کو اسی فکر میں لگایا. اس پر اللہ تعالی شانہ نے خوش ہو کر پھر صحابہ کو عزت کی زندگی دی اور دنیا ان کے قدموں میں ڈالی. دنیا تو اللہ نے اپنے ایمان والے بندوں کے لیے ہی پیدا کیا ہے. الدنیا خلقت لکم، دنیا تمہارے لیے پیدا ہوئی ہے، لیکن وانتم خلقتم للآخرہ. دنیا تمہارے لیے کب ہے؟ جب اللہ نے تمہیں جس مقصد کے لیے پیدا کیا ہے اس مقصد کو پورا کرو گے تو پھر دنیا تمہارے قدموں میں ہے. گورنمنٹ اپنے ملازم کو گاڑی دیتی ہے. یہ گاڑی اس کی کب ہے؟ جب یہ گورنمنٹ کی ذمہ داری کو پورا کرے تو. اگر گورنمنٹ کی ذمہ داری پوری نہ کرے تو پھر یہ اس کی نہیں ہے اور نہ اس کے پاس ہے. ہاں، اللہ نے ہمیں پیدا کیا ہے اپنی عبادت کے لیے، اور دنیا میں آنے کے ساتھ پہلے دن ہمارے کان میں ذمہ داری کو اللہ نے سنایا ہے کہ تو دنیا میں تو آیا ہے، لیکن تجھے اپنے دل میں خدا کی بڑائی اتارنی ہے. اللہ کی وحدانیت اور توحید کو دل میں اتارنا ہے کہ سب کچھ تو ایک اللہ کی ذات ہے، اور وہی سے ہوگا. اور یہی ہو رہا ہے. ہم میں سے بہت سے میرے دوستوں دھوکے میں آ کر دنیا کے پیچھے محنت کرتے ہوئے مالدار تو بن گئے، لیکن مالدار بننے کے بعد زندگی نہیں بنی، پریشانی نہیں جائے گئی. ہاں، زندگی بنانے کا ضابطہ اللہ کا تو یہ ہے کہ تو دیندار بن. دینداری کے ساتھ مالدار ہے تو پھر تو دنیا میں کامیاب ہوگا، آخرت میں کامیاب ہو جائے گا. دینداری کے ساتھ تو دنیا دار ہے تو اپنی دنیا تیرے لیے رحمت بن جائے گی. سب سے پہلے دیندار بننا، سب سے پہلے ایمان والا بننا، اور اپنے گھر میں سب سے پہلے دین لانا، ایمان لانا. اس کے بعد ڈگریاں ہیں اور بات ہے. اگر دین نہیں ہے، ہمارے گھروں میں دین نہیں ہے، ہمارے کاروبار میں دین نہیں ہے، تو پھر یہی وبال بن کر ہمارے لیے مصیبت بنے گا. اس لیے ہمارے بڑے جو کہتے ہیں بھائی اپنے دنیا کے کام کاج کو آگے پیچھے کرو اور قربانی دو، اور اس محنت میں اپنے آپ کو لگاؤ جو محنت اللہ کے نبی نے اپنی امت کو دی ہے، جس سے ایمان بنے گا، جس سے دین زندگی میں آئے گا، جس سے آدمی کی رغبت اور شوق صحیح ہو جائے گا. اچھے کھانے کا شوق اچھی چیز نہیں ہے. ہاں، اچھی چیز تو یہ ہے کہ آدمی کھائے اور خدا کی مخلوق کو کھلائے. یہ ہے سب راستہ. غریبوں کو کھلائے، حلال کھائے، حلال کھلائے. حرام کا پیسہ لے کے کیا کرے گا آدمی؟ پریشان ہوگا. اور ہو رہا ہے آدمی. اس میرے بھائیوں، اور یہ بغیر ایمان کے نہیں ہوگا. جتنا اندر ایمان بنے گا دل میں، خوف خدا آئے گا، آخرت کا فکر آئے گا کہ ایک دن مجھے مرنا ہے، میں مروں گا، دنیا چھوڑ کے جاؤں گا، قبر میں جانا ہے مجھے، اللہ کے سامنے کھڑا ہونا ہے میرے اور جواب دینا ہے مجھے، میرا کیا ہوگا. یہ یقین جب تک دل میں میرے دوست نہیں اترے گا، آدمی کی زندگی کا رخ صحیح نہیں ہوگا. سب سنے گا لیکن کرے گا وہ جو اندر ہے. اندر صحیح ہو جائے گا، باہر صحیح ہو جائے گا.
اللہ کے نبی نے یہی فرمایا، الایمان ما وقر فی القلب وصدقہ العمل، ایمان کی جگہ دل ہے، جب ایمان اپنی جگہ پر پہنچ جاتا ہے تو پھر آدمی کی زندگی ایمان والی بن جاتی ہے، اس کے اعمال بتاتے ہیں کہ ایماندار آدمی ہے۔ آپ کسی آدمی کو ایماندار کب کہتے ہو؟ اس کی زندگی دیکھ کر، ورنہ کیا کہتے ہو؟ بہو روپیہ ہے، ہاں کپڑے کیسے پہنے اور کام کیسے اس کے، ہاں ایمانداری کا فیصلہ اس کی زندگی بتاتی ہے۔ ایمان کی جگہ دل ہے، اور جب ایمان اپنی جگہ پر پہنچ جاتا ہے تو آدمی کی زندگی اس کا تصدیق کرتی ہے کہ آدمی ایماندار ہے۔ ہاں اس لیے میرے بھائیوں، ایمان گھر بیٹھے نہیں بنے گا۔ جس ماحول میں ہم زندگی گزار رہے ہیں اس ماحول میں ہمارا ایمان نہیں بنے گا، ہمارا ایمان بگڑے گا، اور جتنا ایمان میں بگاڑ پیدا ہوگا اتنا آدمی کی سوچ میں بگاڑ آئے گا، اور جتنا سوچ میں بگاڑ آئے گا اتنا زندگی میں بگاڑ آئے گا، اور جتنا اعمال بگڑیں گے اتنا ویسے حالات بگاڑے جائیں گے کہیں بھی ہو۔ کسی ملک میں جاؤ، ملکوں کے بدلنے سے اور مال پیسے جمع کرنے سے مسئلے حل نہیں ہوتے ہیں، اگر ہوتے تو سب کے ہو جاتے ہیں۔ جہاں بھی جاؤ سب کا ایک ہی ٹینشن ہے، پرابلم ہے، ٹینشن ہے، پرابلم ہے، سب کی زبان کا یہی بول ہے۔ ہاں یہاں سے کسی ملک میں گیا، وہاں بھی وہی بول کہ دوسرے ملک میں چلو۔ ملک بدلنے سے کام نہیں بنے گا، زندگی بدلو۔ ہاں پوری دنیا کا مالک ایک اللہ ہے، چاہے وہ یہ ملک ہو یا کوئی دوسرا ملک ہو۔ اگر کسی ملک میں بھی جا کر اللہ کی ناراضگی کا راستہ اختیار کرے گا تو اللہ ناراض ہو کر اس کی زندگی کو بگاڑے گا، یہی ہوگا۔ انقلابات جہاں واحد رب ہے، سن لو، دنیا میں جو انقلابات آتے ہیں گھروں میں، زندگیوں میں، ملکوں میں، یہ اللہ کی طرف سے ایک واعظ ہے، نصیحت ہے کہ دیکھ انہوں نے زندگی بگاڑی، ابھی سے حالات بگڑے ہیں، تو اگر ان کے راستے پہ چلے گا تو تیرا بھی انجام یہی ہوگا۔ انقلابات جہاں واعظ رب ہے، سن لو، ہر تغیر سے صدا آتی ہے فافام، سماج، گاڑی کو ریورس لے، ورنہ تجھے پہلے جو گاڑی گئی ہے اس کو اس نے پکڑ کے جیل میں ڈالا ہے، تو بھی جائے گا جیل میں، گاڑی کو ریورس لے۔ ہاں انقلابات جہاں واعظ رب ہے، سن لو، ہر تغیر سے صدا آتی ہے ففہم، سماج، اور زندگی کے رخ کو صحیح کر۔ یہ اللہ تعالیٰ ہم پر رحم کھا رہا ہے، اس محنت کو خود اللہ نے زندہ کی ہے دنیا میں، اور گھر گھر پر جا کر اپنے بندوں کو گھر پر بھیجا کہ ایک ایک گھر پہ جاؤ، ایک ایک مسلمان کے سامنے بات رکھو، حقیقت یہ ہے زندگی کا رخ صحیح کرو، زندگی رخ صحیح کرو گے اللہ تمہارے حالات درست کر دے گا، ورنہ کس کو فرصت ہے میرے بھائیوں؟ یہ تو اس کا کرم ہے، اسے ہم پر رحم آتا ہے، وہ مہربان ہے، یہ میرے بندے نادانی سے کہاں جا رہے ہیں۔ ہاں اس لیے میرے بھائیوں، اور ایک بات ایک اور بھی ہے کہ توفیق اللہ کی ملے گی، آدمی صحیح زندگی پر آئے گا، اور توفیق ملتی کب ہے؟ جب آدمی اپنے دل کا فیصلہ بدلتا ہے۔ جماعت میں بھی نکلنے کی توفیق، اس میں بہت سے ہیں جن کو کوئی کام نہیں، ریٹائر، اور میرے دوستوں بازاروں میں ہوٹلوں میں بیٹھ کر باتیں کر کے کھا پی کے دن گزار رہے ہیں، لیکن جماعت میں نہیں جا رہے، یہ سمجھ میں نہیں آتی ان کو، توفیق نہیں مل رہی۔ کیوں توفیق نہیں مل رہی؟ اندر کا فیصلہ بدلا نہیں ہے۔ اللہ قرآن پاک میں کہہ رہا ہے ان یعلم اللہ فی قلوبکم خیرا یؤتکم خیرا، اللہ تمہارے دل کے اندر دیکھے گا، تمہارے دلوں میں اگر خیر ہے، خیر کے ارادے ہیں تو اللہ تمہیں خیر کی توفیق دے گا، لیکن تمہارے دل میں کچھ ہے ہی نہیں،
کہ اپنا تو چلتے رہو یار، تو اللہ تعالیٰ شاروں کی توفیق نہیں ملے گی۔ اس میں بہت سے ہمارے بھائی ہیں ہر سال اجتماع میں آتے ہیں، اجتماع میں آ کے باتیں بیان سننے کے بعد دل میں بھی بات آتی ہے، لیکن شیطان دھوکہ کہتا ہے اس سال میں آئندہ سال، وہ بھی ایسا پکا وکیل ہے، ایڈوکیٹ ہے، اس سال یعنی چلو ابھی نہیں 15 دن کے بعد جائے، ایسا نہیں کہتا، اس سال آئندہ سال، 1 سال کی مہلت جاؤ، پھر آئندہ سال کا آئندہ سال آنے کے بعد پھر کہیں گے اور آئندہ سال۔ اسی آئندہ سال کے چکر میں بہت سے قبر میں چلے گئے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا التسویف من الشیطان، دین کے کسی کام میں، خیر اور بھلائی کے کام میں آئندہ کا خیال آئے تو سمجھو کہ شیطان کی طرف سے ہے۔ شیطان نہیں کہتا، یہ نہیں کہتا مت کریو، کریو لیکن ابھی نہیں، کریو لیکن ابھی نہیں۔ اچھا ابھی کیوں نہیں جا کے یہ آپ کو یہ کچھ مسائل ہے، کچھ پرابلم ہے، تو آئندہ ساری پرابلم نہیں ہوگی، یہ کس نے کہا تم کو؟ اگر پرابلم کی بنیاد پر تو نہیں جا رہے تو پرابلم تو ساتھ ہے ہی، دنیا میں آنا خود ایک پرابلم ہے۔ یہ جب پیدا ہوتا تھا تو پیدا ہونے کو اس کی ماں زندگی اور موت کے درمیان میں تھی، وہ ان حالات میں یہ دنیا میں آیا ہے، حالات میں لے کر آیا ہے، تو یہ حالات تو دنیا نامی حالات کا ہے، دنیائی نام حالات کا ہے۔ وہ تو جنت ایک ایسی زندگی ہے جس جنت میں کوئی حالات نہیں ہے، اس آخرت کی ابدی زندگی کے لیے خدا نے دنیا میں بھیجا کہ ان حالات میں تو کچھ تھوڑی قربانی دے، میرے نبی والی محنت کر، زندگی کو اس وقت اللہ تیری آخرت بھی بن جائے گی اور خدا تیری دنیا بھی بنا دے گا۔ التسویف من الشیطان، کہ بھلائی اور نیکی کے کام کے بارے میں آئندہ کا خیال آئے تو سمجھو کہ شیطان کی رائے ہے، شیطان کی بات ماننی چاہیے۔ ارے بولو ہاں، مسلمان جمعہ کی نماز پڑھتا ہے اور جمعہ کی توفیق ملتی ہے، کیوں؟ کہ جمعہ کی نماز کے بارے میں اس کے دل کے اندر کا فیصلہ ہے کہ جمعہ تو ہر حال میں پڑھوں گا، یہ ہے۔ اگر یہ جہاں ملازمت کرتا ہے اور جہاں وہ اس کا سیٹ جو ہے وہ نماز سے کہ جمعہ کی نماز نہیں مسیحات ملے گی تو کر لیتے ہیں دکان، ہم دوسری جگہ جائیں گے، جمعہ کی نماز نہیں چھوڑوں گا۔ جب اس کے اندر کا فیصلہ یہ ہے کہ جمعہ کی نماز تو مجھے پڑھنی ہی ہے، تو اللہ کی طرف سے بھی توفیق کا دروازہ کھلتا ہے۔ یہ چاہے یہاں نہ ہو، کہیں کسی دوسری جگہ سفر میں ہو تو وہاں بھی جمعہ کی نماز کے لیے مسجد تلاش کر کے جمعہ کی نماز پڑھنے جاتا ہے، اللہ کی توفیق ملی ہوئی ہے۔ اور گھر پہ ہے لیکن اندر میں دوستو جمعہ کی نماز پڑھنے کا ارادہ ہی نہیں ہے، تو گھر پہ ہے، مسجد بھی پڑوس میں ہے، لیکن پھر بھی جمعہ کی نماز کے زیادہ نہیں ہو، توفیق نہیں ملتی۔ ہاں اس میں بھی یہی بات ہے میں دوستو کہ اندر اللہ کی طرف بات ڈالی بھی گئی تو اجتماع پہنچے، اجتماع میں مجلس میں بیٹھنے کے بعد دل میں آیا کہ یار ایمان کی محنت پہ تو لگنا چاہیے، مجھے جانا چاہیے، دل میں بھی بات آئی، لیکن پھر دوستو شیطان نے اس چکر میں ڈالا کہ ابھی تو یہ پرابلم ہے، آئندہ اجتماع میں ترتیب بنائیں گے، اور چلا جاتا ہے بعد میں گھر واپس۔ اور جتنی غلط زندگی، غلط ماحول میں زندگی گزارتا ہے، اتنا اس کے اندر، دل کے اندر غلط یقین آتا ہے، دنیا طلبی آتی ہے، گناہوں کے جذبات پیدا ہوتے ہیں، پھر یہ اپنی زندگی میں اسی طرف جاتا ہے اور یہی کرتے کرتے مر جائے گا۔ حضرت فاروق فرماتے ہیں کما تحیون تموتون، جیسے ماحول میں زندگی گزارو گے اسی حال میں مرو گے، اور جس حال میں مرو گے اسی حال میں اٹھائے جاؤ گے خبر کے بعد، اور وہاں آخرت میں اسی پر تمہارے فیصلے ہوں گے۔ اسی میرے بھائیوں، اپنے حال پر رحم کھاؤ، اپنی اولاد پر رحم کھاؤ، گھروں میں دین لاؤ، بچوں کو دیندار بناؤ، ورنہ میرے دوستو تمہاری اور میری بے دینی اور غفلت کی زندگیاں یہ ہمارے گھر میں ایسے حالات لائے گی۔
اور ہمارے بچے دیندار نہیں ہوں گے تو جو کچھ دنیا دے کر جاؤ گے وہ دنیا بھی ان کے ہاتھ سے نکل جائے گی اور یہ دنیا میں بھی پریشان ہو جائیں گے. اپنے محلوں میں، اپنے خاندانوں میں اور اپنی قوم برادریوں میں دیکھو کہ یہ خاندان، اس کا حال کیا تھا اور ابھی کیا ہو گیا. کیا بات ہے کہ محمد سے وفات تو ہم دے رہے ہیں، جہاں چیز ہے کہ لوح و قلم دے رہے ہیں. تو حضرت حسن کی اطاعت کر، وفاداری کر. تو تیری بیوی کا وفادار ہے، خاندان کا وفادار ہے، اپنی حکومت کا وفادار ہے. وفادار نہیں تو اللہ کا نہیں، اللہ کے نبی کا نہیں ہے. اور صحابہ نے پہلے دن سے کلمہ پڑھنے کے ساتھ ہی یہ بات اقرار کر لی تھی، اب اللہ کا وفادار، اللہ کے نبی کا وفادار ہوں. میں اللہ اور اللہ کے نبی کو وفاداری کی زندگی گزاروں گا. اس کے لیے چاہے جان دینی پڑے جان دے دوں گا. تو اللہ نے دنیا کو ان کے قدموں میں ڈالا اور آخرت میں اللہ نے جنت کا وعدہ دیا کہ تم جنت میں جاؤ گے. اور اصل زندگی وہی میرے دوست ہے. یہ تو اللہ کا شکر ہے، اللہ نے زندگی دے رکھی ہے، کچھ پتہ نہیں شام ہوگی نہیں ہوگی. اس لیے اللہ کے نبی نے فرمایا کہ زندگی جب تک ہے زندگی کو غنیمت سمجھ کو کچھ کر لو، اپنے ایمان کو بنا لو، اپنا تعلق اللہ سے ہی کر لو، اللہ کے نبی کی محبت دل میں پیدا کر لو تاکہ تمہاری آخرت بن جائے گی اور دنیا میں خدا تمہیں ایک خوشحال زندگی دے گا. جی ہاں، محبت اللہ ڈالتا ہے دلوں میں انسانوں کے، اور اللہ تعالیٰ اس صحیح زندگی کی بنیاد پر اللہ برکتوں کے دروازے کھولتا ہے اور دلوں میں خدا محبت ڈالتا ہے. دنیا کی زندگی خوشحال بن جاتی ہے اور موت کے بعد موت کا دن خوشی کا دن ہوگا. کیوں کہ آخرت کی زندگی بنا کے جا رہا ہے. اللہ کے راہ میں نکل کے ایمان بنایا، اللہ کے راہ میں نکل نبی والی زندگی اپنے اندر پیدا کی اور نبی والی زندگی دنیا میں زندہ ہونے کا ذریعہ بنا ہے. بہت کچھ کر کے جا رہا ہے، کما کے جا رہا ہے. تو موت کا دن خوشی کا دن ہوگا اور قبر میں اللہ اسے میٹھی نیند سلا دے گا کہ میرے بندے تو نے دنیا میں زندگی وہ گزاری جو میں چاہتا تھا، اب تو میٹھی نیند سو جا. نم کنمت العروس، سو جا جیسے دلہن سوتی ہے. میٹھی نیند خدا سکتا. کیوں کہ یہ تہجد میں اٹھتا تھا، میٹھی نیند چھوڑ کر اللہ کے سامنے کھڑا ہوتا تھا. اس نے اپنی نیند کو قربان کیا تھا دنیا میں. اللہ اسے میٹھی نیند سلائے گا وہاں. ہاں، حی علی الصلاۃ سو نہیں رہتا تھا. حی علی الصلاۃ سن کے خدا کا حکم ہے چلو نماز پڑھنے جا رہے ہیں. اپنی میٹھی نیند قربان کی ہے. دنیا میں انسان جو چیز بھی اللہ کے نام پر قربان کرے گا اللہ اس سے بہتر اس کو آخرت میں دے گا. دنیا میں دے گا آخرت میں دے گا. اس میرے بھائیوں، اللہ نے پہنچایا اجتماع میں دینے کے لیے. لوگ ہے تو وہ دے گا. جو لینے والا ہوتا ہے نا اجتماع میں وہ پھرتا نہیں ہے. گھر چھوڑ کر آیا پھرتا پھرے گا بازار میں. یہاں بازار میں کیا ہے؟ نہیں میرے دوستو، اجتماع میں آئے ہو، اجتماع کے ایک ایک مجلس میں اپنے آپ کو رکھو. کھانا قربان کرو، کھانے مت جاؤ. اگر 1 گھنٹہ 2 گھنٹے بھوک رہے گی تو کیا ہے، لیکن اس پر اللہ کیا دے گا کہ جو دنیا میں اللہ کے لیے بھوکا رہے گا آخرت میں خدا آخرت کی بھوک سے اس کی حفاظت کرے گا. اللہ تعالیٰ اسے اپنے عرش کے سائے کے نیچے اسے بلا کر خدا کھلائے گا. لے میرے بندے کھا. اس لیے میرے بھائیوں، شیطان کے چکر سے نکلو اور سوچو اگر میں اللہ کے دین کے لیے قربانی دوں گا میرا اللہ مجھے بھوکے مارے گا؟ نہیں. ابھی میں اللہ کی نافرمانی کر رہا ہوں، اللہ کھلا رہا ہے. جب میں اللہ کی راہ میں نکلوں گا، ایمان بناؤں گا، اللہ کے نبی والی زندگی گزاروں گا اور سیکھوں گا تو کیا اللہ مجھے بھوکے مارے گا؟ نہیں. خود لے کے آؤ دین گھر میں تاکہ تمہارے لے کر دین لانے کے بعد تمہارے گھر میں دین آئے گا. ہاں، گھر میں ہماری محنت سب آتا، کھانا پینا برتن سب آ رہے ہیں تو ہماری محنت سے گھر میں دین بھی آئے گا. اس محنت کو سیکھنے سمجھنے کے لیے اللہ کے راہ میں نکلنا ہے اور اپنی جان مال جو اللہ نے دین کے لیے دی اس پر لگانا ہے. اللہ نے جان مال دنیا کے لیے نہیں دی.
یہ بڑا آدمی بہت باسمجھ ہے جو اپنی دنیا سے دنیا بنائے. ایک آدمی دنیا سے دنیا بنایا. ابھی 1000 پتی ہے, محنت کرتے کرتے لکھ پتی بن گیا. لکھ پتی بن گیا اور لکھ پتی بننے کے بعد موت آ گئی. تو اس کا لکھ پتی بننا کیا کام دے گا اس کو؟ مال تو یہیں چھوڑ دے گا, جو کچھ دنیا وہ یہیں چھوڑے گا. اور اگر اعمال کرے گا تو اعمال تو ساتھ لے کے جائے گا مرنے کے بعد. اپنی آخرت بنائے, آدمی اپنی آخرت بنا کر دنیا سے جائے تو موت کا دن خوشی کا دن ہوگا میرے بھائیوں. اس لیے آپ حضرات سے ہماری گزارش ہے, ادھر ادھر کے چکر میں سے نکلو, اپنے آپ کو اپنے ہاتھ پر رحم کھاؤ. اور اللہ نے ایک نعمت دی ہے, دین کی محنت. ہر سال اجتماع میں خدا پہنچاتا ہے. تھوڑی ہمت کر لو گے, اللہ سے معاملہ کر لو گے, اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اپنی مرضیات میں زندگی عطا فرما دے گا. اور ہماری دنیا میں خدا برکتوں کے دروازے کھولے گا اور ہمارے خاندانوں میں محبتیں آنا شروع ہو جائیں گی اور ہم دنیا میں دین کے پھیلنے کا ذریعہ بنیں گے. ہاں, اللہ کے نبی نے بشارت دی, توبہ, بڑا خوش نصیب آدمی ہے وہ آدمی ہے جس کو اللہ دنیا میں خیر کے پھیلنے کا ذریعہ بنائے. ہم جب نکلیں گے, گشتوں میں جائیں گے, ان بھائیوں کو محنت کر کے لائیں گے مسجدوں میں, وہ نمازیں پڑھیں گے, اپنی غلط زندگی پر توبہ کریں گے, اللہ کے راہ میں نکلیں گے, محنت کریں گے, اور ان کے ذریعے جتنے نبی کی سنتیں زندہ ہوں گی, اعمال زندہ ہوں گے, اس کا پورا ثواب خدا ہمیں دے گا. کیوں؟ ہم خیر کا ذریعہ ہے. اور وہ بڑا بد نصیب آدمی ہے جو دنیا میں برائی کے پھیلنے کا ذریعہ بنے. ہاں, میں اپنے آپ جوانوں سے کہتا ہوں کہ میرے بھائیوں بیٹو, اگر تم یہ فیشن والی کپڑے پہن کر تم چل رہے ہو, تمہارا دیکھ کر جتنے اور لوگ پہنیں گے نا, سب کا وبال تم پر ہوگا. نبی کی سنت والے لباس پہنو, اور تمہیں پہن کر دوسرے جتنے پہنیں گے سنت والے لباس, سب کا ثواب تمہیں ملے گا. خیر کا ذریعہ بنو, خیر پھیلنے کا ذریعہ بنو, برائی بننے کا ذریعہ نہ بنو. ہاں, راتوں کو دیر سے جا کر اس کو مت پھیلاؤ. نبی نے رات کو دیر سے جگنے سے منع فرمایا ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا ہے, لا صبر بعد العشاء, عشاء کی نماز پڑھ کر یارانہ مجلس سے قائم نہ کرو. نہیں, عشاء کی نماز پڑھ لی, کام ہو گیا, اب کوئی دین کا کام نہیں ہے, کوئی ذمہ داری نہیں ہے, جلدی جا کے گھر جا کے سو جاؤ تاکہ جلدی اٹھو, تاکہ فجر کی نماز پڑھنا آسان ہو. اور فجر کی نماز چستی بھی کے ساتھ پڑھو, سوئے سے نہ پڑھو. دیر سے سوئے گا تو نماز کے لیے اٹھے گا بھی تو وہاں بیٹھے بیٹھے سوئے گا بھی نہیں. آدمی اپنی زندگی کو جلدی سوئے گا, جلدی اٹھے گا. یوں کتابوں میں آتا ہے, آدمی جلدی اٹھتا نہیں, جلدی سوتا نہیں ہے, جلدی اٹھتا بھی نہیں. آدمی دیر سے سوتا ہے تو دیر سے اٹھتا ہے. آدمی اٹھنے میں دیر نہیں کرتا, جتنا سونے میں دیر ہوتی ہے اتنی پھر اٹھنے میں دیر ہوتی ہے. اس میرے بھائیو, اب حضرات سے ہماری گزارش ہے, آپ یہاں تو اجتماع میں, اب یہاں سے ایک ارادہ بدلو کہ یہاں سے 4 مہینے جانا ہے. اور شیطان آئے سمجھانے کے لیے, 4 مہینے جاؤ گے تو یہ کام کون کرے گا؟ تو پھر شیطان سے کہو, اگر میں یہاں ہی مر گیا ابھی تو یہ کام کون کرے گا؟ اگر میری موت آ گئی یہیں پر تو پھر یہ کام کون کرے گا؟ اللہ کے اللہ, تو میں اللہ کے دین کے لیے جاؤں گا تو اللہ نہیں کرے گا. شیطان کے ساتھ ذرا آؤ تو اللہ آسان کر دے گا. یہ بات صاف ہے, اللہ یہ فرماتے میرا بندہ ایک بارش میری طرف چلے گا نا, میں ایک ہاتھ چلوں گا. بندے کی مدد اللہ کرتا ہے. اور تم جاؤ گے نا, تمہارے جتنے کام چھوڑ کے جاؤ گے, ان کاموں کا ہونے کا وقت اللہ کیا متعین ہے. وہ اس وقت پر کام ہونا ہے, چاہے میں ہوں گا نہیں یا ہوں گا, وہ تو ہونا ہے. اور تمہارے بغیر وہ کام بنیں گے تو اللہ تمہارا یقین بنائے گا کہ یار میں تو تھا نہیں, کام بہت اہم تھا, میں چلا گیا, اللہ نے میرا کام بنایا. تمہاری زبان کا بول ایمانی بنے گا, اور تمہاری بیوی کا بول ایمانی بنے گا. ہاں, بعض مرتبہ آدمی اللہ کے راستے میں نکلنے کے نام دے دیتا ہے, ترتیب بن جاتی ہے, پکا ارادہ ہوتا ہے, لیکن گھر والے کہتے ہیں تم جاتے تو ہو, ہمیشہ جایا کرتے ہو, اب ابھی ایک کام ایسا ہے کہ ہم سے نہیں ہوگا, تم رک جاؤ. شیطان یوں لاتا ہے.
اب تم نے دیکھا کہ یار میں نے طے کیا ہے اور اللہ میری مدد کرے گا، تو تم کیا کہو گے؟ میں تو جاؤں گا، اللہ تمہاری مدد کرے گا۔ اب تم گئے اور کام تو ہونے والا تھا اسی عرصے میں، اللہ کا طے ہونے والا ہے اور کام ہو جائے گا۔ تو کام جب ہو جائے گا تو تمہاری بیوی کا یقین بنے گا، وہ کیا کہے گی؟ منی کے بابا کو میں نے بہت روکا لیکن رکے نہیں، اور ایسا مسئلہ ہمارا کٹھن تھا لیکن اللہ نے ہماری مدد کی، کام بن گئے۔ لڑکوں کا یقین بنے گا کہ ابا گئے لیکن اللہ نے کام بنایا۔ تمہاری فیکٹری کا مینیجر، اس کا یقین بنے گا کہ سیٹھ صاحب کو بہت پسند آیا، نہیں رکے اور چلے گئے اور اللہ نے مدد کی، کام ہو گیا۔ سب کا یقین بنے گا۔ اگر تم رک جاؤ گے تب بھی کام تو ہوگا جو ہونے والا ہے اسی عرصے میں، لیکن تمہارا یقین پہلے بگڑے گا، کیا نہیں گیا، اچھا ہوا، جاتا تو کیا ہو جاتا۔ اور تمہاری بیوی کہے گی دیکھو نا تم تھے تو کام ہو گیا، تم گئے ہوتے تو کیا ہوتا۔ سب کا یقین بگڑا، اور آئندہ شیطان اسی راستے سے آتا ہی رہے گا۔ کتے کو ایک مرتبہ کوئی کسی گھر میں جانے کا راستہ مل جاتا ہے تو وہ اسی راستے داخل ہوتا ہی رہتا ہے۔ ایسے یہ گھر کے بال بچے ہمیشہ رکاوٹ بنتے ہی رہیں گے، یہ ہے، یوں ہے، یہ یوں ہے، یوں ہے، اور تم پرابلم میں آتے رہو گے۔ ایک مرتبہ ہمت کر کے چلے جاؤ گے تو ہمیشہ کے لیے تمہاری زبان کا وہ ایمانی بن جائے گا اور تمہارے گھر والوں کے لیے تمہارا جانا آسان ہو جائے گا۔ اسی میرے بھائیوں، آبادہ سے ہماری گزارش ہے، اللہ نے پہنچایا ہے اللہ نے دینے کے لیے پہنچایا ہے، تو اپنا دامن پھیلاؤ اللہ کے سامنے کہ ہمیں تو چاہیے، ترتیب بناؤ، ارادہ کر لو، جانا ہے، 2 رکعت نماز پڑھ لو، اے اللہ تیرے بھروسے میں طے کیے تو میرے لیے آسان کر دے، تو اللہ تعالیٰ انشاءاللہ آسان کرے گا۔ ایک مرتبہ چلتے رہو گے، اللہ تعالیٰ پھر انشاءاللہ ہمیشہ کے لیے آسانی کر دے گا۔ اللہ کے ہزاروں لاکھوں بندے ہیں۔ ہاں، ہم نے ہمارے یہاں ایک مرتبہ دیکھا تو ایک آدمی چامے جا رہا تھا، اس کو پوچھا کہ چامے نے کتنی بتاؤ گے؟ کہ یہ میرا 25 ماہ ہے، 4 مہینے۔ اللہ نے آسان کیا، آسان کرتا ہے اللہ تعالیٰ۔ لوگ محنت کرتے کرتے دنیا میں جا رہے ہیں، اللہ انہیں دنیا میں پہنچا رہا ہے، سال کے لیے، 7 مہینے کے لیے، اور اللہ سب کے کام بنا رہا ہے، ہمارے بھی بنا دے گا انشاءاللہ، اور اللہ جو بنائے گا تو بہت اچھا بنائے گا انشاءاللہ۔ اس سے سب کے سب طے کرو، یہیں سے 4 مہینہ جانا ہے، تیار ہو؟ ارے نہیں، پہلے اندر سے نظر کرو، انشاءاللہ کہہ کے چھوٹ مٹ جاؤ، طے کرو پہلے کہ ایک بات کہی جا رہی ہے، بات تو یہی ہے، اب میں طے کروں گا، ارادہ کروں گا، میرا اللہ میرے لیے آسان کرے گا، لہٰذا طے کر لوں یہیں سے 4 مہینے جانا ہے۔ جب اللہ تمہارے دل کو دیکھے گا کہ میرے بندے نے فیصلہ کر لیا اور جانا چاہتا ہے، اللہ آسان کر دے گا، اور انشاءاللہ زندگی بھر دین کی محنت کے ساتھ دنیا کماؤ۔ ہم دنیا سے تمہیں منع نہیں کرتے ہیں، ہم یہ کہتے ہیں دنیا کو دین کے تابع کرو۔ تم لوگ کیا کہتے ہو؟ دنیا کو دین کے تابع نہیں، دنیا کے تابع دین نہیں، دین کے تابع دین، یہ حالت ہے، اور پریشانی کی سب کچھ نہیں ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں، اور بھی برائیاں دن بدن بڑھتی جا رہی ہیں، اور جتنی برائیاں اور خدا کی نافرمانیاں میرے دوست بڑھتی جائیں گی، حالات بگاڑے گا اللہ، چاہے کہیں بھی رہو، یہ حالات درست نہیں ہوں گے۔ ہم سیدھے ہو جائیں، ہم صحیح ہو جائیں، اپنی محنت کو صحیح کرو، اپنے نبی والی محنت پر اپنے آپ کو لگاؤ۔ اللہ کے نبی ہر خیر کو لے کر آئے ہیں، آپ والی محنت زندگی میں داخل ہوگی، ہر خیر آئے گی اور ہر پریشانی خدا دور کرے گا، اور ہماری اولادوں کو اللہ دین کی محنت کے لیے قبول کرے گا، اور ان کے ذریعے دنیا کے ملکوں میں دین زندہ ہوگا، اور قیامت کے دن اپنے نبی کو منہ دکھانے کے قابل بن جائیں گے۔ جو دین کی محنت کرتے کرتے مریں گے نا، وہ قیامت کے دن دین کی محنت کرنے والوں کے ساتھ اٹھائیں گے۔ تو سب تیار ہو؟ ارے سب تیار ہو؟ کون کون تیار ہے؟ یہیں سے 4 مہینے لگانے ہیں۔ کون کون تیار ہے؟ کھڑے ہو جاؤ، 4 مہینے لگانے ہیں یہیں سے۔ اللہ کو کھڑے ہو جاؤ، اللہ آسان کرے گا۔ اپنے آپ کو آگے بڑھاؤ، خدا بہت آگے بڑھا دے گا، اور تمہارے کاموں کو خدا چپ کے آسان کرے گا۔ ہمارے ماشاء اللہ پیش کریں، اپنے آپ کو پیش کریں، ماشاء اللہ تشریف کرو، گھبراؤ نہیں، ہم بھی تمہارے جیسے ہیں، اور ہر سال آ رہے ہیں، تمہارے ملک میں خدا پہنچا رہا ہے۔ بات جوڑ سے، ہر سال 4 مہینے کے کیا نام بیٹا؟
صدق اللہ، اللہ قبول فرمائے، آسان فرمائے. نقد 4 مہینے اللہ قبول فرمائے، آسان فرمائے. عبد البصیر باجوڑ سے نقد 4 مہینے اللہ قبول فرمائے، آسان فرمائے. یہ سب جو جتنے کھڑے ہوئے نا انہوں نے اللہ سے معاملہ کیا ہے. آپ اپنی 4 مہینے کی ترتیب بنائیں اپنے تشکیل کی جگہوں پر جا کر اور یہیں سے نکلنا طے کریں. اللہ تمہیں یہیں سے آسان کرے گا اور تمہاری مشکلات کو وہی آسان کرے گا. تمہارے ہاتھ میں ہے ہی نہیں. تمہاری مشکل تم سے کہاں حل ہوگی؟ وہ تو اللہ ہی کرے گا. اللہ کی مدد یقینی ہے اور اس یقینی مدد کے سہارے پر اپنی اپنی جگہوں پر جہاں جہاں تمہارے تشکیل کی جگہیں وہاں جا کر اپنی ترتیب بناؤ، نام لکھا کر اپنے آپ کو جماعت سے جوڑنے کی کوشش کرو. عبد الوہاب زکر 4 مہینے ماشاء اللہ، اللہ قبول فرمائے، آسان فرمائے. جی اللہ ان کی جانوں میں، مالوں میں، ایمان میں، اعمال میں، آبروں میں عزت خدا برکت نصیب فرماوے. ماشاء اللہ اللہ تعالیٰ آسان کر دے گا. اب چاہ کو پیش کرو. ماشاء اللہ 4 مہینے نقد اللہ قبول فرمائے، آسان فرمائے. جی جی 4 مہینے نقد اللہ قبول فرمائے، آسان فرمائے. جی بالکل خاص ہے نقد 4 مہینے کے لیے اللہ قبول فرمائے، آسان فرمائے. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. جی بالکل 7 مہینے کی جماعت اللہ قبول فرمائے، ماشاء اللہ ماشاء اللہ. جی اللہ قبول. اپنے ساتھیوں کو تیار کرو، خود بھی تیار ہو اور اپنے دوستوں کو تیار کرو. یہاں سے نقد جاؤ. حضرت کے بعد اللہ کی نقد مدد آئے گی، اللہ کی رحمت آئیں گی. حالات کو خدا درست کرے گا. جی ماشاء اللہ ماشاء اللہ. 4 مہینے نقد اللہ قبول فرمائے، آسان فرمائے. جی محمد سلمان نقد 4 مہینے اللہ قبول فرمائے، آسان فرمائے. ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ. اللہ آسان فرمائے، اللہ مدد فرمائے، اللہ سب کے لیے آسان فرمائے. 7 مہینے اللہ ہمارے لیے بھی فرمائے، آسان فرمائے. اللہ قبول. ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ. اللہ دین 4 مہینے نقد اللہ قبول فرمائے، آسان. ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم.